بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک مکمل ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک بڑا ہی عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس سے تمام حقوق فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تبدو کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، یہ ایک مہینہ جو 30 دن یا 29 دن ہوتا ہے، پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کے روزے جو ہے فرض کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پہلی آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تین چیزیں کہ تم تاکہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت آ جائے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ روزوں کے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ روزہ جو ہے ایک روحانی علاج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کی ہے، اور جو بندہ کوشش کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے اثرات انشاءاللہ اگلے رمضان مبارک تک بھی رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بس سب کچھ ہی چھوٹی، نہ یہ تو ایک دھوکہ ہوگا، یہ دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ پتہ ہے کون دیتے ہیں؟ منافق دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو بندہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ چلو یار رمضان مبارک میں تو ہم نے جو ہے وہ نمازیں پڑھ لی ہے، روزے رکھ لیے ہیں، تلاوت بھی کی ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے۔ یعنی یہ عمل جو ہے یہ بہم عمل ہے، مسلسل عمل ہے، موت تک ہے۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر یہ خطبات میں کہتا رہتا ہوں کہ روزہ جو ہے اس کا معنی ہے جس چیز سے اللہ روکے اس سے رک جانا۔ اب یہ اللہ نے ہماری لیے حاصل کروائی ہے، صبح سے لے کر شام تک جو حلال چیزیں تھیں کھانے پینے کی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دی۔ اب اس سے روکا اس لیے ہے کہ تمہارے لیے آسان ہو جائے کہ جن چیزوں سے میں نے فار ایور روکا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے روکا ہے، ان سے روکنا ہے، اصل تو ان سے روکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے تو ہم رک جائیں، اور جو ہمیشہ ہمیش کے لیے روکی ہوئی چیزیں ہیں وہ کرتے رہیں، ایسے نہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی کہ ایک روزہ جو ہے ایسا قرآن مجید نے بیان کیا ہے جس میں کھانے پینے کی بھی اجازت دی اور ساتھ کہا کہ روزہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاتی بھی رہے پیتی بھی رہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی انسان کو کوئی دھوکے دیکھے اور وہ تو اس سے بات کرنا چاہے، فقولی، تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کھا بھی، تیرے لیے کھانا نہیں روکا، پیتی بھی رہے پینا نہیں روکا، لیکن کلام کرنے سے روک دیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے۔ فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، مزید وضاحت یہ کی کہ میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کروں۔ اس سے پتہ یہی چلا کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ علامہ ابو الحسن ندوی وہ لکھتے ہیں کہ ایک روزہ یہ ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو بلوغت سے لے کر موت تک ہے۔ اب اس روزے کی تیاری کے لیے تو یہ روزے ہم رکھتے ہیں۔ بلوغت سے لے کر جب بندہ بالغ ہو گیا اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں جو فرض کے طور پر ہیں اس نے ادا کرنی، بہت ساری چیزیں منہیات ہیں جن سے روکا گیا وہ نہیں کرنی، موت تک نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، یہ روزہ ہے اصل۔ اس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے جو ہے وہ منع کر دی۔ لیکن جو بندہ روزے تک کے کہے کہ اب مجھے آزادی ہوگی، اب جو مرضی کرتا پھروں، تو یہ کرنا، یا یہ بھی سمجھے آپ کہ یہ ایک ہم نے مہینہ اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کو ہم ایک مہینے بعد ہی توڑ دیں گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم پورا کرو اللہ سے کیا ہوا عہد، اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنے عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے بعد توڑو نہ۔ فَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اللہ کو اس کے اوپر اپنا ضامن بنا لیا ہے۔
یہ ضامن بنایا، یا اللہ ہم صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتے رہے، ہم نے تیری بات مانی ہے، ہم نے تیرا کہا مانا ہے۔ اگر یہ عہد و پیمان کر لیا ہے تو پھر آپ اس سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، فرمایا اس عورت جیسے نہ بن جانا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اس عورت جیسے نہ بن جانا جو سوت کاٹ کے مضبوط کرنے کے بعد اس کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی۔ ایسے بیوقوف نہ بن جانا۔ وہ ایک بیوقوف عورت تھی، محنت کرتی، سارا دن محنت کرتی، سوت کاٹتی، سوت کاٹنے کے بعد اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ختم کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا اس عورت جیسے نہ بن جانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہوگی کہ اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد یا اللہ جو تم نے کہا وہ مانیں گے، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، جس سے روکا اس سے روکیں گے، یہی تو یہ حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی توڑنا شروع کر دیں۔ عید آئی، عید کے بعد جو ہے نماز کی بھی چھٹی ہونے لگی، قرآن مجید کی اگر پہلے کوئی تلاوت کرتے تھے وہ بھی نہیں، اور اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نوافل بھی رکھے ہیں، زائد چیزیں رکھی ہیں ہر ایک چیز میں۔ نماز ہے، فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے، روزے فرض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، زکوٰۃ میں فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے، حج فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ جو اس کی نمازیں دیکھو، اگر اس کی نماز کے اندر نقص ہوا فرمایا اس کے لیے دیکھو کوئی نفلی ہے نماز، اگر ہوگی تو اس کو اس کے کھاتے میں ڈال کر پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ہر ایک چیز کا، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اگر کمی کوتاہی ہے تو نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر کے اس کو مکمل کر دے گا۔ اس لیے نوافل رکھیں۔ تو روزوں کے لیے بھی یکسر جو ہے وہ ختم نہ کر دو کہ ہم سال بھر چھٹی ہے۔ فرمایا جو بندہ شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، 6 روزے شوال کے اندر رکھتا ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے 6 روزے جو ہے وہ شوال کے رکھ لیں۔ اب شوال کے روزے جو ہے وہ آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے مہینے کے اندر اندر رکھ سکتے ہیں۔ یا ایک مسئلہ بھی واضح کر دوں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی سنا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے 1 روزہ لازمی رکھیں گے پھر جب مرضی رکھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ چاہے تو فوراً بعد شروع کر دیں، چاہے ہفتے بعد رکھ لیں، چاہے 15 دن بعد رکھ لیں، تو آپ کی مرضی ہے، وہ متفرق رکھ لیں یا اکٹھے رکھ لیں، لیکن شوال کے اندر اندر 6 روزے پورے کر لیں۔ فرمایا کان کا صیام الدہر، ایسے ہیں جیسے پورے زمانے جو روزے رکھ لیے، معمول اگر بنا لیتا ہے۔ ایسے میں اس میں ایک اور بھی رعایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معمول اپنا بناتا ہے نوافل ادا کرنے کا، نفل نماز ادا کرنے کا، نفل روزے رکھنے کا، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیماری کی وجہ سے اس کے معمول کے مطابق اس کو اجر دیتے رہتے ہیں، معمول کے مطابق اجر اس کو ملتا رہتا ہے اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بھی رکھ سکتا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، صرف اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے پہلے معمول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے نوازتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس پر دوام حاصل کرنے کے لیے نوافل جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، نماز بھی نوافل ادا کرنی چاہیے۔ دیکھو ہم تراویح ادا کرتے ہیں، یہ نفل نماز تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے رمضان کے سوا بھی۔
رمضان کے اندر ہم نے زیادہ کوشش کی ہے، لیکن اگر رمضان کے سوا بھی اگر پچھلی رات کھڑے ہو کر کرو 2 رکعتیں پڑھ لیں، اپنا معمول بنا لیں، اللہ توفیق دے تو 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں یہ وتر پچھلی رات کی اصل نماز ہے۔ تو بندہ جو امید رکھتا ہے کہ میں پچھلی رات اٹھوں گا تو وہ وتر ہے پچھلی رات پڑھے، وہ 3 پڑھ سکتا ہے 3 پڑھ لے، 5 پڑھ سکتا ہے 5 پڑھ لے، 7 پڑھ سکتا ہے 7 پڑھ لے، 11 تک جو پڑھنے آتے ہیں۔ یہ معمول بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم، لازم پکڑو یہ چیز، رات کی نماز کو لازم پکڑو، فإنہ داب الصالحین، کہ نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے ہمیشہ سے، اور تمہارے گناہ کو بخشنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے رات کو قیام جو ہے وہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ روزے جو ہے وہ 6 اللہ توفیق دے تو رکھ لیں، اگر اللہ توفیق دے ہر مہینے 3 روزے رکھیں، اللہ توفیق دے تو ہر جو ہے وہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جو ہے وہ مسلسل روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ مسلسل رکھو، مہینے کے 3 رکھ لیا کرو، کہ یہ اس سے زیادہ طاقت ہے، کہ ہفتے میں 2 رکھ لیا کرو، نہیں یہ اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ پھر ایسے کرو، سن سیام داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لیا کرو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ان کا معمول یہ تھا، ان کا یہ معمول تھا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا۔ لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کافروں کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیرا کرتے تھے۔ وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ روزے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ روزہ رکھتے رہیں اور کبھی ایسا معاملہ بنے تو آپ پیٹ پھیر جائیں، یہ نہیں۔ یعنی روزہ رکھنے سے اگر آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ مناسب روزے رکھیں گے۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا معمول بنا لیا، لیکن جب میں بڑھاپے میں پہنچ گیا پھر میرے لیے مشکل ہو گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میں یہ معمول نہ بناتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رعایت دی تھی اس رعایت پر عمل کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے اور روزے بھی نفل جو ہے وہ رکھتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جڑا رہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی جو ہے وہ وصیت کر دی جو میں ہمیشہ کرتا رہوں، جس کی وجہ سے اللہ مجھے کامیابی دے دے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، تو روزے کو لازم پکڑ لے، فإنہ لا عدل لہ، اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو شیطان بڑا دغا باز دھوکے باز ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہاری نیکیاں جو ہم نے کمائی ہیں وہ ضائع کرنا چاہتا ہے کہ جی رمضان مبارک میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اب اس کے بعد ضائع کرانے کی کوشش۔ اس لیے میرے محترم بھائیو عمل کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہمیش کرتے رہنا یہ استقامت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ سورۃ فصلت حامیم السیدات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں، آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، متقی لوگ جو ہیں، متقی پرہیزگار نیک عمل کرنے والے
استقامت اختیار کرنے والے اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے انبیاء پر اترتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کیا مقام ہے اس بندے کا جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ۔ دو ہی چیزیں ہیں، آگے کا ڈر اور پیچھے کا غم ہوتا ہے۔ انسان کی جب موت قریب آتی ہے تو اس وقت فکر لائق ہوتی ہے، مومن تو زیادہ کرتا ہے کہ قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کا ڈر، اور پیچھے کا غم بھی ہوتا ہے کہ بچے چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، ایک گھر کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اتر کر موت کے وقت ان کو تسلی دیتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کھاؤ۔ آگے کا کوئی خوف نہیں تمہیں، ولا تحزنوا پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے۔ فابشروا بالجنہ، تم تو خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے، التی کنتم توعدون، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں بھی رہے ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے تو وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ کچھ ہوگا جو تم پکارو گے، جو منہ سے نکلے گا وہ پورا ہوگا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی، یہ ساری خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اللہ مفسر لکھتے ہیں اس سے مراد موت کے وقت جو ہے وہ بھی تسلی لینا ہے، پھر فرشتوں کا قبر کے اندر بھی تسلی لینا ہے، حشر کے میدان میں بھی فرشتوں کا یہ تسلی لینا ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اکبر۔ اور مومن میرے محترم بھائیوں، اللہ کا بھی ولی ہوتا ہے، اللہ مومن کا ولی ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ بھی مومن کے ولی ہوتے ہیں، اور مومن فرشتوں کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہوتے ہیں، شیاطین، جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے جمع کا لفظ بولا ہے اور روشنی باہر بولا ہے، کیونکہ روشنی ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے کہ ہدایت صرف ایک وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، ایک دفعہ بندہ حق سے ادھر ادھر ہو گیا، فرمایا وہ گمراہی 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 گمراہی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ ایسے لکیر کھینچ کر اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ راستے کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو راستے ادھر ادھر نکلے ہیں نا، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور بلا رہا ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ میری سیدھی راہ ہے، ایک ہی مستقیما، استقامت میں سے یہ ہے، اور انسان کو بھی مستقیم ہونا چاہیے، اور انسان جو راستہ جو ہے وہ مانگے اللہ سے تو وہ بھی مستقیم۔ اس لیے ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مستقیم راستے پر چلا، سیدھی راہ پر چلا، ہمیں مستقیم ہی رکھنا۔ فرمایا یہ میری راہ ہے سیدھی، فاتبعوہ، اس پر چلنا ہے، ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر جو پگڈنڈیاں ان پر نہیں جانا، فتفرق بکم عن سبیلی، اس اصل راستے یہ راستے تمہیں جدا کر دیں۔ ذالکم وصاکم بھی، اس بات کی اللہ تمہیں خاص وصیت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وصیت کیا ہوگی؟ خاص حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، استقامت اختیار کرنا، استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرنا، مانا ذہن میں مانا رکھ کر کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اللہ پر آپ کو فائدہ ہوگا، اس کے مطابق آپ کوشش بھی کریں گے عمل کی۔ ایسے دوسرے مقام میں سورہ احقاف میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسی مضمون کی آیت دوبارہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی، جو عمل کیا پھر اس پر ہی ڈٹے رہے، کب تک ڈٹے؟ موت تک۔ پہلے جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اسلام کی حالت پر۔ اب آپ دیکھیے کسی کو موت کا کوئی پتہ ہے؟ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے تندرست صحیح سلامت، ہارٹ اٹیک ہوئے چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا چلا گیا، تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب موت ہے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اسلام کی حالت میں رہنا ہے۔ اور پیغمبر بھی یہ دعا کرتے گئے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم بھی باپ، ان کے بیٹا اسماعیل بھی باپ، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلم بنا لیں، فرما بردار بنا لیں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اسلام کی حالت میں پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ مسلم بنائے رکھنا، اللہ فرما بردار بنائے رکھنا۔ وہ تو ہمارے لیے بھی دعا کر دی ہے من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ قیامت تک قائم رکھنا، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم وہی امت مسلمہ ہیں۔ ساتھ یہ دعا مارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی تو سکھا دے۔ عبادت کا طریقہ یہ توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے، اپنی مرضی سے آپ جتنا مرضی کوشش کر کے عمل کر لیں گے اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ جو اللہ نے دکھایا ہے، اللہ نے سمجھایا اپنے پیغمبر کی زبانی کہ نماز اس طرح پڑھنی، اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے، بالکل وہی۔ اس لیے دعا مانگ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ ہمیں ہماری بات کے طریقے سکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اسی استقامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2-3 بار جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چمٹے رہیے، اس کے ساتھ چمٹے رہیے، استمساک، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کیجیے، آپ بھی وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ رجوع رکھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو بھی یہ کہو کہ استقامت اختیار کرنا پڑے، بلا تطغوا، سرکشی اختیار نہیں کرنا، اللہ کے حکموں کی سرتابی نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجیے اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیے۔ یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دے رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو استقامت کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے
لا اسأل عن احد غیرک، آپ کے سوا پھر میں کسی اور سے پوچھوں نہ، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجیے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر قائم ہو جا، ڈٹ جا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہمیں تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ہمیں تو کوئی مشکلات ہے ہی نہیں، عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں استقامت اختیار کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے۔ اس وقت جب مشکلات تھیں، اللہ اکبر، پوچھو جو لوگ ایمان لاتے تھے کیا بنتی تھی۔ آل یاسر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتے ہیں، یاسر ان کے گھرانہ سارا ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صبرا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، تمہارا وعدہ اللہ نے جنت کر رکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پاؤں میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیتے ہیں، اور مکی پتھریلی زمین پر گھسٹتے پھرتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد کے نعرے۔ یہ استقامت تھی میرے محترم بھائی۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے تو آسان ترین ہے، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب خود محمد رسول اللہ سے استقامت کے پہاڑ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے شاید ہو سکتا آپ حق سے تھوڑا سا ہٹ جاتے، لیکن اگر آپ ہٹ جاتے اذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات، اس وقت ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر ہمارے خلاف تیری کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ سمجھانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ سے التجا کرتے تھے استقامت کی، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے دعا ہوتی تھی۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ یہ محمد رسول اللہ سے دعائیں ہوتی تھی ثابت کرنے کی، ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کرنے کی دعائیں ہمیں سکھلائی۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہیں، پیغمبر بھی کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آئے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو، اس عمل کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ سلف صالحین ہمارے جو نیک بزرگ گزرے ہیں، رمضان المبارک جب گزر جاتا تو 6 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے، یا اللہ یہ رمضان المبارک جو ہم نے نیکیاں کی قبول فرما لے۔ یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم عمل کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن مسجدوں کی سردار مسجد بیت اللہ حرم کو تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرنے کے ساتھ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یا اللہ قبول فرما لے۔ ایسی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ
لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی، یا اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دی، یا اللہ قرآن جن ہم تلاوت کرتے رہے، یا اللہ اس کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائے، اللہ تو بچانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے رہنا، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو وہاب ہے، عطا کرنے والا۔ اور یہ ہم دعائیں انشاءاللہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے توفیق دے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے دل جو ہے نا بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے پھیرے۔ اور پھر ہم اللہ سے تو التجا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل اطاعت کی طرف ہی پھیرنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ ثابت رکھنا۔ اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ بھی یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان ایمان والوں کو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالقول الثابت، پکی بات کے ساتھ۔ پکی بات کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ماننا، کلمہ طیبہ جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ پکی بات ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور سمجھ لو جو بندہ نیکی چھوڑ جائے، سمجھ لو کہ وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ ایک عمل بندہ کرتا ہے اس پر ہمیشگی کرے، اس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ انسان بن کے بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں نہیں کرتے، آپ کو پتہ نہیں؟ یہ خطبہ جمعہ کی مبارک تقریر نہیں ہوتی بیٹے، یہ خطبہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فرمایا کہ کوئی کسی کو دوسرا خاموش بھی نہ کروائے۔ امام کا فرض ہے کہ کوئی خاموش کروائے، دوسرا کسی کو کہتا ہے انصت فرمایا فقط لگو، اس نے بھی لگو بات کی۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، بات یہ چاہتے تھی کہ ایک عمل جو بندہ کرتا ہے اللہ سے توفیق مانگے، اللہ ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، تمام اعمال میں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ وہ عمل ہے ادومها، جس پر ہمیشگی کی جائے، دوام کیا جائے، وان قل، اگرچہ وہ کم ہی ہو، عمل کم ہو لیکن ہمیشہ۔ ایک بندہ کہے جی میں آج رات جو ہے وہ 40 رکعتیں پڑھوں گا، اچھا جی 40 پڑھ لی، اس کے بعد جی اس کے بعد چھوٹی، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ 2 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے لیکن ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہمیشگی اختیار کرنا ہر عمل پر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی جیسے نہ ہو جانا، کان یقوم من اللیل، جو رات کو قیام کیا کرتا تھا، ثم ترکہ، بعد پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، ایسے نہ بن جانا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر قیام جاری رکھنا، پھر قیام جو ہے وہ کرتے ہی رہنا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو ہم نے عمل کیے ہیں اس کے لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ کو قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یا اللہ یہ عمل جو ہے وہ ہمارے جاری رہنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے ساتھی موجود تھے، اس رمضان مبارک میں وہ نہیں، اور یقیناً یہ بات ہے کہ اگلے رمضان تک بھی کئی ایسے لوگ جو وہ نہیں ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
اس لیے اللہ سے یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہم نے عمل کیے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جاری رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔